بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں دارالعلوم وقف دیوبند کے ذمہ داران کو بطور خاص حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اسی طریقے سے حضرت مولانا خضر شاہ صاحب مسعودی کشمیری دامت برکاتہم، حضرت مولانا ڈاکٹر شکیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم، ان حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات پر ایک مجلس قائم کی ہے، سیمینار منعقد کیا ہے، کانفرنس کی ہے۔ میں اس سیمینار میں شرکت کرنے والے بطور خاص حضرت مولانا ڈاکٹر شکیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے 4 باتیں ایسی ہے کہ جس کا صحیح جواب تحقیق کے ساتھ میں اور دلیل کے ساتھ میں ہر عالم اور طالب علم اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے اعتقاد رکھنے والا، تعلق رکھنے والا وہ ضرور چاہتا ہے۔ تو میں درخواست کروں گا کہ یہ جو سیمینار منعقد ہو رہا ہے، اس میں اگر ان 4 سوالوں کے جواب مل جائے تو اس سیمینار کا ایک بہت بڑا مقصد بھی حاصل ہوگا، اور ساتھ میں اس سیمینار کے منعقد کرنے والوں کا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرنے والے، عقیدت رکھنے والے علماء اور طلباء کے اوپر ایک بہت بڑا احسان بھی ہوگا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایک تصویر چلتی ہے کہ جس میں انہوں نے پگڑی باندھ رکھی ہے، عمامہ پہن رکھا ہے، اور ماشاءاللہ لمبی چوڑی ان کی داڑھی ہے۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ پڑوس ملک کے مسلک بریلوی کی کسی عالم کی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ حقیقی تصویر نہیں ہے۔ اس کے بارے میں سیمینار والوں سے درخواست ہے کہ وہ اس کی وضاحت فرمائے کہ یہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہی کی تصویر ہے یا نہیں ہے، تاکہ ان کی تصویر سمجھ کر کے جو اس کو آگے شیئر کرتے ہیں یا حضرت ہی کی تصویر اس کو سمجھتے ہیں، ان کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ دوسرا سوال، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہم نے یہ بات سنی ہے کہ اگر وہ کسی بات کو سن لیتے تو وہ بات 40 سال تک ان کو یاد رہتی، کسی بات کو سن لیتے یا پڑھ لیتے۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ کسی عالم نے یا کسی طالب علم نے ان سے کسی چیز کے متعلق دریافت کیا تو پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ تم فلاں کتاب دیکھ لو، انہوں نے فرمایا کہ حضرت کتاب دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا، اگر آپ ہی بتا دیں تو مہربانی ہو جائے گی۔ تو حضرت نے وہ بتائی، وہ بات جو ان کو معلوم کرنی تھی، اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے پوچھا کہ بھئی حضرت آپ نے اس کا کب مطالعہ کیا تھا اس کتاب کا؟ تو حضرت نے یہ فرمایا کہ بھئی میں نے تقریباً 40 سال پہلے اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا۔ تو میرا سوال یہ ہے، معلوم یہ کرنا تھا کہ حضرت کو ہر بات جو آپ پڑھ لیا کرتے تھے یا سن لیا کرتے تھے وہ ساری باتیں یاد رہتی تھی، یا یہ واقعہ صرف کسی ایک خاص واقعے کے تعلق سے ہے، یا صرف وہ ایک خاص بات حضرت کو یاد رہی؟ اس کے بارے میں بھی اگر وضاحت فرما دیں تو بڑی مہربانی ہوگی اور تشنگی دور ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے زمانہ طالب علمی سے یہ سنا ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ عرب ملک کے کسی کتب خانے میں گئے، غالباً مصر کے، اور وہاں پر عربی کی ایک کتاب دیکھی، غالباً نور الایضاح، کنفرم نہیں ہے لیکن ایک احتمال کے ساتھ میں ذکر ہے۔ تو وہاں پر حضرت کو کتاب اچھی لگی، انہوں نے کتب خانے والوں سے درخواست کی کہ کتاب آپ مجھے دے دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس تو یہ ایک ہی نسخہ ہے، ہم اس کو نہیں دے سکتے ہیں آپ کو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ مجھے مطالعہ کرنے کے لیے دے دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ مطالعے کی تو اجازت ہے۔ تو حضرت نے اس پوری کتاب کا مطالعہ کیا، اور پھر اس کے بعد ہندوستان آ کر کے حضرت نے ویسی کی ویسی پوری کتاب متن اور حاشیے کے ساتھ میں بین سطور کے ساتھ میں ویسی کی ویسی پوری کتاب لکھ کر کے ان کے حوالے کر دی۔
تو یہ واقعہ بھی درست ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو یہ کس جگہ کا ہے اور کون سی کتاب کے تعلق سے ہے؟ اگر سیمینار میں شرکت کرنے والے اس کے تعلق سے بھی وضاحت فرما دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اسی طریقے سے چوتھا اور آخری سوال، ایک واقعہ حضرت کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کسی اسٹیشن پر تشریف فرما تھے اور کسی غیر مسلم نے ان کے نورانی چہرے کو دیکھا، اور ان کے نورانی چہرے کو دیکھ کر کے اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور اس نے یہ کہا کہ جس مذہب کے ماننے والے کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو تو وہ مذہب ہرگز بھی غلط نہیں ہو سکتا ہے، اس وجہ سے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ کیا یہ واقعہ بھی درست ہے یا نہیں؟ تو میں امید کرتا ہوں کہ سیمینار میں شرکت کرنے والے اس کی وضاحت فرما دیں گے تو ان کا ایک بہت بڑا احسان ہوگا، اور ایک جو خلجان اور تشنگی، علمی تشنگی جو علماء اور طلباء کے دلوں میں ہے وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ امید ہے کہ ان باتوں پر غور کیا جائے گا، ان باتوں پر توجہ دی جائے گی، اور بطور خاص مولانا ڈاکٹر شکیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس کی طرف توجہ دے۔ میں پھر سے تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت اچھا قدم آپ حضرات نے اٹھایا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم علمی شخصیت، جن کے بارے میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا وجود اسلام کے حقانیت کی دلیل ہے، تو اگر حضرت کے تعلق سے یہ باتیں بھی واضح ہو جائے تو بہت ہی اچھا اور بہتر ہوگا۔ امید ہے کہ اس پر غور و خوض کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔